إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے کو اختیار کرتا ہے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے، بعد اس کے کہ اس کو پیارے پیغمبر کے راستے کا علم ہو گیا ہے اور صحابہ کرام کے راستے کا علم ہو گیا ہے، پھر بھی وہ پیارے پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر اور صحابہ کرام سبیل المومنین کے راستے کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نولی ہی ما تولا، جس راستے پر وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ بیچوں بیچ راستہ جہنم کی طرف نکلتا ہے، ہم اس کو جہنم تک پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم ٹھکانہ ہے بہت برا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا راستہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے پر گامزن تھے؟ ظاہر ہے جو پیارے پیغمبر کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے ہم اپنے منزل کو پہنچ سکتے ہیں، اپنے گھر تک پہنچ سکتے ہیں. اور وہ گھر کیا ہے؟ وہ گھر جنت ہے. جنت اس راستے پر چلتے ہوئی ہی ہمیں ملے گی. صحابہ کا راستہ ہے، اس راستے کو قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے. صراط مستقیم، اس پر کون کون ہے؟ سب سے پہلے اے پیارے پیغمبر ان کو بتا دو، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اے پیارے پیغمبر جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیں گے تو آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں. اللہ بھی صراط مستقیم پر اور پیارا پیغمبر بھی صراط مستقیم پر. اور پھر ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم،
اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن میں تو نے اپنی جنت بانٹی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ، یہ بھی صراط مستقیم پر تھے، اللہ کے نبی بھی صراط مستقیم پر، اور صحابہ اکرام بھی صراط مستقیم پر۔ اللہ ہمیں بھی اس راستے کی توفیق دینا۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا جب وہ دنیا سے گئے۔ فباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے اور اللہ کی ناراضگی کو لے کر گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ ان یہودیوں کا راستہ نہ دکھانا جو تیرے غضب کو لے کر گئے تھے، اس لیے کہ یہودی کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلمہ مواضعہ، یہودی کلمات کو تبدیل کر دیتے تھے، اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے۔ بڑے ہوشیار تھے، بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے تھے۔ اللہ ان ہوشیاری کرنے والے لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو اللہ کے احکامات کو بدل دیں، تحریفیں کریں۔ اللہ ان یہودیوں کا راستہ بھی نہ دکھانا۔ اللہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ان یہودیوں کے نقش قدم پر چل کر اللہ تیرے احکامات کو بدلیں گے، اللہ ان کا بھی راستہ نہ دکھانا۔ وللضالین، اور اللہ گمراہ لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا۔ اور یہاں گمراہ لوگ کون ہیں؟ وہ عیسائی ہیں، وہ عیسائی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اضافے کرتے تھے۔ یہودی اپنے علم کے زور پر تحریفیں کر کے کم کرتے تھے، اور عیسائی اضافے کرتے تھے، اور وہ ہر چیز دین میں داخل کرتے جاتے تھے، حتیٰ کہ 30 روزے عیسائیوں پر بھی فرض تھے، 30 روزے یہودیوں پر بھی فرض تھے۔ یہودیوں نے کم کرتے کرتے 1 روزہ کر دیا، اور عیسائیوں نے بڑھاتے بڑھاتے 50 روزے کر دیے۔ یہودی کم کرتے تھے اور عیسائی دین میں اضافہ کرتے تھے، اور اللہ نہ جو کمی کرنے والے ہیں ان کا راستہ بھی نہ دکھانا، اور نہ جو دین میں بدعات اور خرافات کو داخل کر کے دین میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ ان کا راستہ بھی نہ دکھانا۔ یہ آپ ہر روز نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ہمیشہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے رہیں۔ اور صراط مستقیم پر چلنے والے صحابہ کرام تھے، اور صراط مستقیم صرف 2 چیزوں سے آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور اس کی مثل حدیث دی ہے۔ یہ 2 چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں، اور اللہ نے کہا انزل علیک الکتاب والحکمہ، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، قرآن مجید نازل کیا، والحکمت، اور حدیث نازل کی، اور اس کتاب کی تشریح نازل کی۔ یہ 2 چیزیں اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو جب بھی پڑھایا تو قرآن پڑھایا، جب بھی سنایا تو حدیث سنائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیا وہ آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو سکھایا۔ اور صحابہ اکرام بھی کہتے ہیں تعلمنا العلم والعمل بہ، ہم نے اللہ کے نبی سے علم بھی سیکھا ہے۔ العلم کہتے ہیں قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو العلم کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے علم بھی اللہ کے نبی سے سیکھا، اور ہم نے عمل بھی اللہ کے نبی سے سیکھا۔ جب دین اتر رہا تھا ہم اس کو سیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی ہم آگے تھے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا، عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور لوگو آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا ہے۔ وہ دین جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی،
آج وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو رہا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ اور جب یہ آیت اتری اس وقت آپ کے سامنے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، جو آپ کے حج کے موقع پر آپ کے ساتھ حج کرنے گئے ہوئے تھے۔ وہ تمام کے تمام صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو یہ وحی سنائی تو اس پورے مجمع سے ایک آواز آئی تھی، اور وہ آواز یہ تھی کہ تم الوحی و تم العمل بہ، اگر آج وحی مکمل ہو گئی ہے تو اس پر عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی اجتماعی آواز تھی، اور صحابہ کرام جو سنتے تھے، جو سناتے تھے، جو پڑھتے تھے، جو پڑھاتے تھے، جو بیان کرتے تھے، اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنے والے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے آنے والے لوگوں، اگر تمہارا مزاج بھی صحابہ کرام کے مزاج کی طرح ہوا تو سمجھو کہ تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ صحابہ کا مزاج کیا ہے؟ صحابہ جو علم آتا اس کو سیکھتے اور اس پر عمل بھی کرتے، بلکہ اس پر عمل کرواتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جب پردے کی آیتیں اتری، عشاء کے ٹائم آپ نے وہ آیتیں صحابہ کو سنائیں، اور صحابہ اکرام نے جا کر اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو جمع کیا۔ اس میں بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں مائیں بھی ہو سکتی ہیں، سب کو جمع کر کے اللہ کا فرمان سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر پردہ کرنا لازم کر دیا۔ لیکن کوئی عورت، کسی نے پہلے سے کوئی حجاب نہیں خریدا تھا، کوئی برقع نہیں خریدا تھا، کوئی اس طرح کا لباس نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے احکام سنے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حجاب لازم کر دیا ہے، ساری رات انصار کی عورتیں، مہاجرین کی عورتیں ساری رات بیٹھی اپنے کپڑوں کو جوڑتی رہیں، اور ایک لمبی چادر بنا کر صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئیں تو مکمل حجاب میں تھی۔ یہ صحابہ کرام جو خود بھی عمل کرتے تھے اور عمل کرواتے بھی تھے، اور اسی طرح ہمیں بھی چاہیے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے، ہم بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارے عملوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام عملی میدان میں بھی ساتھ ساتھ تھے، علم سیکھتے تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل حدیث لکھ رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں لکھی جائیں امام احمد بن حنبل کا اس پر عمل ہو۔ حدیث لکھ رہے ہیں، اور حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، اگر کسی کے جسم میں خون خراب نظر آئے، اس کو چاہیے کہ وہ شخص حجامہ لگوائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لکھ رہے تھے، اور لیکن سوچا کہ یہ حدیث امام احمد تو لکھ رہا ہے، تیرا عمل تو نہیں ہے۔ اس حدیث کو لکھنے سے پہلے امام احمد بن حنبل حجام کے پاس گئے۔ اس وقت حجام یہ حجامہ لگاتے تھے، حجام کے پاس گئے، اور حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، کوئی ان کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نہیں تھیں، کوئی ان میں جسم کا خون خراب نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اس حجام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حجامہ لگاؤ تاکہ جو ہے میں اس حدیث پر عمل کر کے پھر اس حدیث کو لکھوں۔ وہ حدیث لکھتے تھے، لکھنے سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، اور یہی سب محدثین کا معاملہ تھا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنی سنن ابو داؤد لکھ رہے تھے، کہاں بیٹھ کر؟ ایک دریا کے کنارے پر بیٹھ کر لکھ رہے تھے۔ اب دریا کے کنارے پر وہاں کشتیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں،
کچھ آ رہے ہیں، ایک کشتی جانے کے لیے تیار تھی، سواریاں اس میں سوار ہو گئیں اور ایک سواری کو چھینک آئی اور اس سواری نے کہا الحمدللہ۔ پیارے پیغمبر کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان کو جب چھینک آئے اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ پڑھے، اور سننے والے پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، پھر چھینک مارنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی ہدایات ہمیں دی ہیں۔ امام ابو داؤد نے اس شخص کی چھینک کو سنا اور اس کے یرحمک اللہ کو بھی سن لیا، لیکن حدیث میں مگن تھے، حدیث لکھ رہے تھے، اور جب حدیث مکمل کی پھر سوچنے لگے اے ابو داؤد تو حدیثیں لکھ رہا ہے، ان حدیثوں کے لکھنے کا کیا فائدہ جب تو نے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے؟ ان حدیثوں کے سنانے کا کیا فائدہ جب تم نے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے؟ جبکہ وہ کشتی نکل چکی تھی، وہ مسافر بھی چلا گیا تھا، اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب کو بند کیا، لکھنا بند کیا، بلکہ ایک کشتی والے سے ملاح سے بات کی کہ مجھے جو ابھی ابھی کشتی نکلی ہے اس کشتی کے مجھے پکڑنا ہے، اس کنارے جانا ہے، جانے آنے کے کیا لوگے؟ کہا میں اکیلا جاؤں گا، سواریاں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا دیکھیں آنے جانے کا کرایہ آپ کو دینا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے آنے جانے کا کرایہ دوں گا، اور طے ہو گیا کہ 3 درم جو ہے آنے جانے کا کرایہ ہے۔ وہ کشتی میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیٹھتے ہیں اور وہ کشتی چلتی جا رہی ہے، چلتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ کشتی جو اس سے پہلے گزری تھی وہ کشتی جو ہے وہ کنارے پر پہنچنے والی تھی، پیچھے سے یہ کشتی بھی پہنچ گئی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کشتی میں کھڑے ہو کر اس شخص کو جس نے چھینک ماری تھی اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یرحمک اللہ، یہ کہہ کر وہاں سے اپنے ملاح کو کہتے ہیں، کشتی والے کو کہتے ہیں کہ چلو کام ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ واپس مڑتے ہیں اور راستے میں چلتے آ رہے ہیں، اور کشتی میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی اونگ آ گئی، مجھے تھوڑی سی نیند آ گئی۔ اس نیند میں مجھے ایک آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی؟ اے ابو داؤد لقد اشتریت الجنہ بثلاثۃ دراہم۔ اے ابو داؤد تو نے آج جو عمل کیا ہے اس عمل کی وجہ سے 3 درم خرچ کر کے تو نے اللہ کی جنت کو لے لیا ہے، تو نے اللہ کی جنت کو حاصل کر لیا ہے۔ آج ہم نے سننا بھی کیا سنانا ہے، کیا سننا ہے، کیا بیان کرنا ہے، وہ سننا بھی ہم نے قرآن کو ہی ہے، سنانا بھی قرآن ہی اور حدیث ہی، یہی ہم سنیں گے، یہی ہم بیان کریں گے اور یہی بیان کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی پیارے پیغمبر کو دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے پیارے پیغمبر یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ ان کو پڑھائیں، یا تو قرآن مجید کی تعلیم دیں، والحکمت یا اپنی حدیث سمجھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جس جگہ بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مقام مسجد نبوی میں سب سے اونچا مقام ہے۔ کیوں؟ باقی مسجد نبوی بھی ہے، ہم میں سے ہر شخص ڈھونڈتا ہے جا کر 2 نفل پڑھ لوں روضۃ من ریاض الجنہ میں، وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں تو اللہ سے دعائیں کروں، اللہ سے التجائیں کروں، 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، ہر حاجی کی کوشش ہوتی ہے۔ اس جگہ کو جو ہے کیوں اتنا مقام حاصل ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اور اللہ کے نبی درس دیتے تھے، اس لیے اس کو جو ہے یہ مقام حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید ایک تھیوری ہے، قرآن مجید ایک نظریاتی علم ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کا جو ہے وہ عملی صورت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، اور لوگو نماز قائم کرو۔ یہ ایک جو ہے وہ تھیوری بتا دی ہے، یہ ایک نظریاتی علم دے دیا ہے، لیکن نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کیا پڑھنا ہے رکوع میں، کیا سجدے میں پڑھنا ہے، پورا پریکٹیکل کون بتائے گا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پریکٹیکل کر کے امت کو کیسے بتایا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں امام مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر، صحابہ آپ کے پیچھے تھے، آپ ممبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے۔ کیوں نماز ممبر پر اتنی تکلیف پیارے پیغمبر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ سارے امام مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں؟ اس لیے کہ اقیم الصلاۃ وہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، کیا عمل ہے، پورا چیک کرنا ہے۔ تو پھر پیارے پیغمبر کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز ممبر پر پڑھا کر لوگوں سے کیا کہتے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میرے قیام کو دیکھا ہے، میرے رکوع کو دیکھا ہے، میرے سجدوں کو دیکھا ہے، اس طریقے سے تم نماز پڑھو گے تو تب تمہاری نماز ہوگی، تب نماز ہوگی۔ پیارے پیغمبر اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے باپ دادا کے طریقے سے نماز پڑھنی ہوتی، اگر ہم نے اپنے جو ہے وہ ائمہ کے کہنے پر، مولویوں کے کہنے پر، خطیبوں کے کہنے پر نماز پڑھنی ہوتی، تو پھر اللہ کے نبی کو اتنی تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور وہ حج آپ نے پیدل نہیں کیا بلکہ اونٹنی پر بیٹھ کر کیا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اونٹنی پر بیٹھ کے کر رہے ہیں، منا جا رہے ہیں، اونٹنی پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، اونٹنی پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، عرفات کے میدان میں گئے، اونٹنی پر بیٹھ کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں خذوا انی مناسککم، مجھ سے لے لو حج کے احکامات، مجھ سے لے لو۔ کس سے؟ ابو بکر سے نہیں، عمر سے نہیں، عثمان سے نہیں، علی سے نہیں، کسی اور سے نہیں، خذوا انی، یہ تم نے لینے ہیں، مجھ سے لینے ہیں۔ لیکن دیکھ لو میں اونٹنی پر سوار ہوں، میرا ایک ایک عمل کسی سے اوجل نہیں ہونا چاہیے، کسی سے مخفی نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں نہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے حج کیسے کیا ہے، اللہ کے نبی نے طواف کیسے کیا ہے، اللہ کے نبی نے حجر اسود کو کیسے چوما ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، قصر پڑھی ہے یا پوری پڑھی ہے، عرفات کے میدان میں نماز قصر کی ہے یا پوری پڑھی ہے، اور اسی طرح مزدلفہ میں نماز قصر کی ہے یا پوری پڑھی ہے۔ مجھے میرے عمل کو دیکھتے رہو، ایک ایک عمل دیکھتے رہو، بعد میں نہ کہنا کہ ہم حج کیسے کریں اور حج کا طریقہ کیا ہے۔ خذوا انی مناسککم، مجھ سے لے لو حج کے طریقے۔ آپ نے لینا ہے، نماز بھی لینی ہے اللہ کے نبی سے، زکوٰۃ بھی لینی ہے اللہ کے نبی سے، اور حج اور عمرہ بھی لینا ہے اللہ کے نبی سے، روزے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی سے لینا ہے، روزہ کب کھولنا ہے، کب رکھنا ہے، ہر ایک کی ٹائمنگ بھی اللہ کے نبی سے لینی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حجت ہے، اور اس کے بعد کسی کا عمل حجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ اے پیارے پیغمبر ان کو سنا دو، کبھی یہ بات بھی بتا دیا کرو، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے پیارے پیغمبر ان سب سے کہہ دو میں تم جیسا انسان ہوں، تم بھی کھاتے ہو پیتے ہو، میں بھی اور کھاتا اور پیتا ہوں، تم بھی چلتے اور پھرتے ہو، میں بھی چلتا پھرتا ہوں، تمہاری بھی بیویاں ہیں، میری بھی بیویاں ہیں، تمہاری بھی اولادیں ہیں، میری بھی اولادیں ہیں، تمہارے بھی خاندان ہیں، میرے بھی خاندان ہیں، تمہارے اوپر بھی خوشی آتی ہے، میرے اوپر بھی خوشی آتی ہے، میرے اوپر بھی غمی آتی ہے، تم پر بھی غمی آتی ہے، تمہارے بھی خاندان ہیں، میرے بھی خاندان ہیں، تم بھی معاملات کرتے ہو، میں بھی معاملات کرتا ہوں، بحیثیت بشریت میں تم جیسا انسان ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف کسی کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ میں اللہ کا رسول ہوں، تم میں سے کوئی رسول اللہ نہیں بن سکتا۔ میرا قول، میرا عمل، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا جو ہے اٹھنا بیٹھنا دین ہے، تمہارا بولنا، تمہارا عمل کرنا، تمہارا جو ہے وہ چلنا اور پھرنا دین نہیں ہے۔ دین اگر ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ فرق ہے ایک امتی میں اور ایک نبی میں، اور اس فرق کو جاننا ہوگا، امت اور نبی کے فرق کو جاننا ہوگا۔ امتی کون ہے؟ امت میں کون ہے؟ صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اور ائمہ کرام بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اور اسی طرح سارے مسجدوں کے خطیب بھی ہیں، سارے امتی ہیں۔
امتی اور ایک نبی میں فرق کیا ہے؟ فرق بہت واضح ہے کہ جو مقام اللہ کے نبی کا ہے وہ کسی صحابی کو نہیں دیا جا سکتا، وہ کسی تابعی کو نہیں دیا جا سکتا، وہ کسی محدث کو نہیں دیا جا سکتا، وہ کسی امام کو نہیں دیا جا سکتا، وہ کسی مفتی کو نہیں دیا جا سکتا۔ جو اللہ کے نبی کا مقام ہے، صحابی، یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ اس امت میں افضل ترین لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا کہ لا تمسہ النار من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا ایک لمحے کے لیے اس پر جہنم حرام ہے۔ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کو نہیں دیکھے گا، اس پر جنت لازمی ہوگی۔ جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ صحابی ہے اور صحابہ کے عمل کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ بلکہ زمین بھر کے بھی سونا خرچ کر دیں اور ایک صحابی ایک مٹھی جو کے خرچ کر دے، ان کے عملوں ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے افضل ترین اس امت میں صحابہ کرام ہیں، لیکن وہ ہم صحابہ کو صحابہ کا مقام دیتے ہیں۔ ہر صحابی کا ایک مقام ہے، لیکن ہم صحابی کو صحابی مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ ہم تابعی کو تابعی مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ ہم امام کو امام مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ جو ایک نبی کا مقام ہے وہ نہ کسی صحابی کو دیتے ہیں، نہ کسی تابعی کو دیتے ہیں، نہ کسی امام اور محدث کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے اور آپ کی یہ شان کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی بات کہے، اس سے پوچھیں گے اس بات کی دلیل کیا ہے۔ جو بھی عمل کرے گا اس سے پوچھیں گے اس عمل کی دلیل کیا ہے، یہ تو کیوں کر رہا ہے، یہ تو کیوں کہہ رہا ہے، اس کی دلیل چاہیے۔ جب تک دلیل نہیں دے گا تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کوئی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی خود دلیل ہیں۔ اللہ کے نبی کوئی عمل کرتے ہیں، آپ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، اس لیے کہ آپ کا عمل خود دلیل ہے، خود دلیل ہے۔ یہ فرق ہے کہ امتی اور نبی میں۔ اور کیا فرق ہے؟ بہت سارے فرق ہیں۔ آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی کے نکاح میں جاتے ہیں، کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، آپ وہاں دیکھ کر آ کر کیا کہتے ہیں؟ میں فلاں کے نکاح میں گیا تھا، اس کا نکاح پڑھانے والا وہ نکاح مکمل شریعت کے مطابق تھا۔ کس کے مطابق؟ شریعت کے مطابق۔ آپ کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آ کر اس نے جنازہ شریعت کے مطابق پڑھایا ہے۔ ایک تابعی صحابی پڑھائے شریعت کے مطابق، تابعی پڑھائے شریعت کے مطابق، ایک امام پڑھائے شریعت کے مطابق، ایک مفتی پڑھائے شریعت کے مطابق کہیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نے جنازہ پڑھایا اس کا عمل شریعت ہے، یہ شریعت صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس کا جنازہ پڑھانا شریعت ہے، شریعت کے مطابق تو ہو سکتا ہے، شریعت نہیں ہو سکتا۔ شریعت اگر ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی عمل شریعت کے مطابق تو ہو سکتا ہے، شریعت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی معصوم الخطا نہیں ہے۔ قابل احترام ہیں، صحابی قابل احترام ہیں، تابعی قابل احترام ہیں، ائمہ کرام قابل احترام ہیں، ان کا مقام اپنا ہے، صحابی کا مقام اپنا ہے، تابعی کا مقام اپنا ہے، لیکن واجب اتباع جو ہے کوئی صحابی نہیں ہے، وہ واجب الاتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، صحابی سے ہو سکتی ہے، تابعی سے ہو سکتی ہے، امام سے ہو سکتی ہے، مفتی سے ہو سکتی ہے۔ اگر غلطیوں سے مبرہ ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ہر بات میں جب بھی آپ نے دیکھنا ہو تحقیق کریں، اور تحقیق کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کے بھائی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر آئے، خون میں لت پت ہے، خون میں لت پت ہے، اور بیٹے کس کے ہیں؟ نبی کے بیٹے ہیں۔
کوئی یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، کوئی ایرے گیرے نہیں ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، اور پیغمبر کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ یوسف علیہ السلام کی قمیض، اس کو بھیڑیا کھا گیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہمیں یقین ہے ابا جان کہ آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ بھیڑیا کھا گیا، اور یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض ان سے لے کر جب کھولا، اور کھولنے کے بعد پتہ چلا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ کب پتہ چلا پیغمبر کو؟ جب اس کو کھولا، کھولنے کے بعد پتہ چلا۔ کہا بیٹو اگر اس کو بھیڑیا کھاتا تو پھر کچھ چیتڑے اس قمیض کے بھیڑیے کے منہ میں ہوتے اور کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہوتے۔ یہ قمیض تو بالکل صحیح سالم ہے۔ کتنا ذہین اور فتین جو ہے وہ بھیڑیا تھا جس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اتارا، ایک طرف رکھ دیا، پھر یوسف علیہ السلام کو کھانا شروع کر دیا، اور اس کا خون اس قمیض پہ ٹپکاتا رہا، اور وہ قمیض تم لے کے آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو کب پتہ چلا؟ جب کھولا۔ آج حدیث کی کتابیں صرف مولوی کے بغل میں ہیں، بخاری مولوی کے پاس ہے، مسلم جو ہے وہ مولوی کے پاس ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں بھی تو کھول کے دیکھ لوں۔ آپ کھولیں گے تب جو ہے وہ حق کا آپ کو پتہ چلے گا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ایک پیغمبر نے جب قمیض کو کھولا تب پتہ چلا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ آپ بھی اس وقت تک جب تک بخاری کو خود نہیں کھولو گے اور مسلم کو خود نہیں کھولو گے، کتب حدیث نہیں کھولو گے، قرآن نہیں کھولو گے، اسی طرح فرقوں میں بٹتے رہو گے، اور اس طرح جو ہے وہ مارے کھاتے رہو گے، ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں نہیں آپ اعتبار کر لیتے؟ جب آپ منڈی میں، یہ بکرا منڈی جب ادھر لگتی ہے، وہاں آپ جاتے ہیں اور سامنے حاجی صاحب کھڑے ہیں، بڑی بڑی داڑھی ہے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح بھی کر رہا ہے اور جانور لے کے کھڑا ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ 2 دانت ہے؟ کیوں پوچھتے ہو؟ کیوں پوچھتے ہو کہ یہ 2 دانت ہے یا نہیں؟ نہیں پوچھنا چاہیے۔ وہ حاجی ہے، نمازی ہے، تسبیح کرنے والا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ پھر وہ کہتا ہے ہاں 2 دانت ہے۔ پھر آپ خود اس کا منہ کھولتے ہو، اس کے 2 دانت چیک کرتے ہو، کان چیک کرتے ہو، ناک چیک کرتے ہو، آنکھیں چیک کرتے ہو، سینگ چیک کرتے ہو۔ حالانکہ کان آپ نے کھانے نہیں ہے، سینگ آپ نے کھانے نہیں ہے، آنکھیں آپ نے کھانی نہیں ہے، اتار کے پھینک دینی ہے، لیکن آپ اس کے کان بھی چیک کر رہے ہیں، آنکھیں بھی چیک کر رہے ہیں، سینگ بھی چیک کر رہے ہیں، منہ کھول کے اس کے دانت بھی چیک کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں نہیں اعتبار اس حاجی صاحب پر؟ کیوں نہیں اس پہ؟ جب ایک جانور کا منہ کھول کر تم تحقیق کرتے ہو تو پھر آج سے عزم کر لو کہ بخاری کو بکرے کے منہ سے کھولنا آسان ہے، بکرے کا جانور کا منہ کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی تحقیق تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن مولوی صاحب سے حدیث کی کتاب لے کر اس کو کھول کر خود نہیں پڑھیں گے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، اور جو ہے وہ روزوں کا طریقہ کیا ہے۔ جب تک آپ خود نہیں پڑھو گے، قرآن کا ترجمہ موجود ہے، حدیث کا ترجمہ موجود ہے، ہر مسجد میں موجود ہے، ہر مسجد کے مولوی کے پاس موجود ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو عوام الناس کے پاس نہیں ہے۔ یہ حق نہیں ہے۔ حق کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ حدیث کو کھولیں، مسلم کو کھولیں، بخاری کو کھولیں۔ جب کھولیں گے ساری فرقہ بندی ختم ہو جائے گی، آپ اس راستے پہ آ جائیں گے جو راستہ صحابہ کرام کا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج سے آپ عزم کر لیں، میں منبر رسول پر کل قیامت کے دن بھی میں جو ہے وہ اس بات کو کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ نے ان احادیث کو خود پڑھنا شروع کر دیا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، حج کس طریقے سے کرنا ہے، اور روزہ کیسے رکھنا ہے، روزہ کیسے کھولنا ہے، روزہ کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں۔ یہ پوری دین کی باتیں تب پتہ چلے گی جب آپ خود کھول کے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔